اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والقائلون باشتراکہ اللفظ بین الاشیاء او بین الواجب والممکن انما ذهبوا الیہ حذرا من السنخیۃ بین العلۃ والمعلول مطلقا او بین الواجب والممکن۔ پاس ہماری فصل دوم میں چل رہی تھی کہ جس کا عنوان تھا کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے یا نہیں ہے، اور مختلف دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، اور تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس عنوان سے مراد کیا ہے۔ مفہوم وجود مشترک معنوی یعنی اس کا ایک ہی معنی ہے، جتنے بھی مصادیق پر یہ حمل ہوگا، جتنے بھی قضایا میں موجودن کا لفظ استعمال ہوگا، ایک ہی معنی ہے اس کا، اور اس ایک معنی کو ہم وجدانی طور پر درک کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کہہ دیا جائے اللہ موجودن اور کہہ دیا جائے کہ الانسان موجودن، تو آپ ان دو قضایا کے درمیان مفہومی اعتبار سے کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، ایک ہی معنی آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وجدانی طور پہ ایک ہی معنی ہم فہم کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کہ الانسان موجود اور دوسری طرف رکھ دیا جائے کہ الحیوان معدوم، تو اب بالوجدان دو معنی سمجھ رہے ہیں، ایک موجودن والا اور ایک معدوم کا۔ لیکن اگر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کہ الانسان موجود اور الحیوان موجود، تو معنی فرق کرے گا؟ نہیں کرے۔ آپ جو معنی موجودن کا انسان میں سمجھ رہے ہیں وہی معنی کہاں سمجھ رہے ہیں؟ حیوان کے اندر سمجھ رہے ہیں۔ موجودن کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کی ہستی رکھنا، معدوم نہ ہونا، یہ جو بھی آپ معنی اس موجود کا کر لیں، جو بالوجدان آپ درک کر رہے ہیں، وہ آپ تمام قضایا میں ایک ہی معنی پائیں گے۔ اللہ موجود یعنی خدا واقعیت ہے، خدا موجود ہے۔ الانسان موجود یعنی انسان واقعیت ہے، انسان موجود ہے، انسان معدوم نہیں ہے۔ آپ تمام قضایا میں ایک ہی معنی سمجھیں گے۔ تیسری دلیل پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ اس کو تھوڑا سا چونکہ مطلب مشکل نہیں تھا، لیکن چونکہ تھوڑا ریاضی ذہن چاہیے اس کو تبیین کرنے کے لیے، اس کو میں تھوڑا اور وضاحت کر دوں اور اپنی اصل بحث میں وارد ہوں۔ تیسری دلیل یہ دی تھی کہ اگر مفہوم وجود کو مشترک لفظی مان لیں تو ارتفاع النقیضین لازم آئے گا۔ کیسے فرماتے ہیں؟ دیکھیں، وجود اور عدم آپس میں نقیض ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ عدم کا ایک ہی معنی ہے، عدم کے متعدد معنی کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر آپ کہتے ہیں الحیوان موجود، الحیوان معدوم، الانسان معدوم، ایک ہی معنی سب سمجھتے ہیں۔ عدم کوئی چیز نہیں ہے تاکہ اس کے درمیان تمایز پایا جائے اور وہ متعدد معنی رکھے۔ تعدد کہاں ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر کوئی چیز ہو پھر اس کے اندر تعدد ہوتا ہے کہ یہ ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں۔ عدم ہستی نہیں رکھتا، اپنا واقعیت نہیں ہے عدم، تاکہ ان کے درمیان کیا ہے؟ تعدد پایا جائے۔ بس عدم کا ایک ہی معنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر جب یہ ثابت ہو گیا کہ عدم کا ایک معنی ہے، تو اس کی جو نقیض ہے بنام وجود، اس کا بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہی معنی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر اس وجود کے معانی متعدد ہوں لیکن عدم کا ایک ہی معنی ہو تو ارتفاع النقیضین لازم آئے گا۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ اگر آپ کے سامنے دو قضیے رکھ دیے جائیں، الانسان موجود اور الحیوان موجود،
अल इंसानो मौजूदुन, आप इसको कह सकते हैं कि अल इंसानो लैसा बिमादूम, कह सकते हैं कि इंसान मादूम नहीं है, क्योंकि फर्ज हमारा यह है कि इंसान मौजूद है। और इसके ऊपर यह भी सिद्क़ करता है कि अल इंसानो लैसा बिमौजूदिन, क्यों? क्योंकि अल हैवानो मौजूदुन के अंदर जो वजूद का माना है वो इस पर सिद्क़ नहीं करता। बस हैवान वाले कज़िये को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि अल इंसान लैसा बे मौजूद, बस इंसान लैसा बे मादूम और इंसान लैसा बे मौजूद, और ये इर्तिफा नक़ीज़ैन हो जाएगा कि ना मौजूद है ना मादूम है। और इर्तिफा उन नक़ीज़ैन मंतिक़ में साबित हुआ है कि ये मुहालात में से है। बस अगर मुश्तरक लफ्ज़ी मान लिया जाए तो इर्तिफा उन नक़ीज़ैन लाज़िम आएगा। नतीजा क्या निकलता है? बस मफ़हूम वजूद मुश्तरक मानवी है। यहां तक साबित हो गया कि मुश्तरक मानवी मफ़हूम वजूद रखता है। अब यहां से अल्लामा ये बयान करते हैं कि जो मुतकल्लिमीन कायल हुए कि मफ़हूम वजूद मुश्तरक लफ्ज़ी है, उसकी वजह क्या बनी है? क्यों ये मुतकल्लिमीन कायल हुए हैं कि मफ़हूम वजूद मुश्तरक लफ्ज़ी है? कहते हैं उसकी वजह यह है कि इन्होंने ये समझा कि अगर मफ़हूम वजूद तमाम क़ज़ाया के अंदर एक माना में इस्तेमाल हो तो इसका लाज़िमा ये निकलेगा कि खारिज में इनका वजूद एक जैसा है। यानी अगर अल्लाह मौजूदुन, अल इंसान मौजूदुन, अल हैवान मौजूदुन, ये जो क़ज़ाया आपने बनाए अगर कायल हो जाएं कि इन तीन क़ज़ियों के अंदर मौजूदुन का माना एक ही है, तो लाज़िमा ये आएगा कि अल्लाह का, इंसान का और हैवान का वजूद क्या है? एक जैसा है। खारजी एतबार से, मिस्दाकी एतबार से इन तीनों का वजूद एक जैसा है, इनके दरमियान कोई फर्क मौजूद नहीं है। इल्लत और मालूल वजूद में एक जैसे हो जाएंगे। क्यों? इस वजह से कि इल्लत पर भी मौजूद होना सिद्ध कर रहा है और मालूल के ऊपर भी मौजूद होना सिद्ध कर रहा है। तो चूंकि इनका माना एक है, बस ये खारिज के अंदर भी एक जैसा वजूद रखते हैं। हालांकि फलसफे में आप खुद भी कायल हैं और बिलविजदान हम ये भी दर्क करते हैं कि इल्लत का वजूद अशद व अक़वा होता है। किससे? मालूल के वजूद से। मालूल ज़ईफ होता है और इल्लत क्या है? कवी होती है। बस जब तफावुत पाया जाता है वजूदी एतबार से इल्लत व मालूल के दरमियान, तो हम कभी भी मफ़हूम वजूद को मुश्तरक मानवी नहीं ले सकते। क्यों? अगर मफ़हूम वजूद को मुश्तरक मानवी समझा तो लाज़िमा ये आएगा कि इल्लत और मालूल आपस में वजूदी एतबार से मुसावी हो जाएं, खुदा और मखलूक दोनों क्या हो जाएं? वजूद के एतबार से मुसावी हो जाएं। चूंकि ये मुसावी नहीं है, बस हम मुश्तरक लफ्ज़ी के कायल हैं। ये वजह बनी इन मुतकल्लिमीन की कि जो कायल हुए कि मफ़हूम वजूद मुश्तरक लफ्ज़ी है। हमारा जवाब क्या है इनको? हमारा जवाब ये है कि आगायून आपने खल्त किया है मफ़हूम के अहकाम के दरमियान और मिस्दाक के अहकाम के दरमियान। हमारी बात अभी मफ़हूम व तसव्वुर में चल रही है। अभी हम खारिज और वाक़ई एतबार में वारिद ही नहीं हुए।
ابھی ہم یہ مفہومی اعتبار سے بحث کر رہے ہیں کہ موجودن کا لفظ جب اطلاق ہو کسی موضوع کے اوپر، کسی چیز کے اوپر جب حمل کیا جائے تو اس کا معنی کیا ہے، اور معنی کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے، خارج سے نہیں ہوتا. یعنی ہماری بحث ابھی ذہن میں چل رہی ہے، ذہن سے باہر کی ابھی بات شروع نہیں ہوئی. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قضیے کے اندر وجود کا معنی کیا ہے. وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ موجود کا معنی یا مفہوم وجود کا معنی ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا ہستی رکھنا، واقعیت رکھنا، یہ معنی ہم مفہوم وجود کا کرتے ہیں. تو اگر مفہومی اعتبار سے ایک معنی ہو مفہوم وجود کا تو یہ احکام سرایت نہیں کرتے خارج از ذہن کہ یہ خارج میں بھی، واقع کے اندر بھی، اپنے وجودات کے اندر مساوی ہو جائیں. دو منطقیں جدا ہیں، دو الگ ملک ہیں، مثلا دو الگ جگہ ہیں. یہ ذہن کا مقام اور ہے، اس کے احکام اور ہیں، اور خارج کا مقام اور اس کے احکام اور ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر ذہن کا کوئی حکم ہو تو وہی حکم کس کا ہو؟ خارج کا ہو. خارج کے اپنے احکام ہیں، اپنے ضوابط ہیں، اپنے شرائط ہیں اس کے، اور ذہن کے اندر اس کے اپنے احکام ہیں، اپنے شرائط ہیں اس کے. اگر ہم ذہن میں مفہوم وجود کا ایک معنی کر رہے ہیں تو کبھی بھی یہ نتیجہ نہیں لیا جا سکتا کہ خارج میں بھی یہ کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، یعنی فیلسوف یہ کہتا ہے کہ اللہ موجود، الانسان موجود، یہاں پر مفہوم وجود ذہنی اعتبار سے، تصور کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے ایک ہے. یعنی مفہوم وجود ایک ہی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اور اسی معنی کے اندر خدا پر بھی حمل ہو رہا ہے اور انسان پر بھی حمل ہو رہا ہے. لیکن اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ اب انسان اور خدا کا وجود ایک جیسا ہے، ان کے وجود میں کوئی فرق نہیں ہے. نا، فلاسفہ قائل ہیں کہ مصداقی اعتبار سے خدا کا وجود لامتناہی ہے اور انسان کا وجود کیا ہے؟ متناہی ہے. خدا لامحدود ہے اور انسان کیا ہے؟ محدود ہے. فرق ہے انسان اور خدا کے وجود کی حقیقت کے درمیان، واقعیت کے اندر فرق ہے ان کے وجود میں. لیکن ہماری بات جب مفہوم میں جاتی ہے تو معنی وجود کا ایک ہی ہے، کیونکہ مفہوم وجود کو ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا کہ جب بھی موجود کہا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز واقعیت رکھتی ہے، خیالی وہمی نہیں ہے، واقعیت رکھتی ہے، معدوم نہیں ہے. پس ان متکلمین کو خلط ہوا، احکام مفاہیم کے درمیان اور احکام خارج کے درمیان خلط ہو گیا. اس میں تفکیک و جدائی نہیں دے سکے. جب نہیں دے سکے لہذا ان کو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ خدا اور انسان کا وجود ایک جیسا ہو جائے گا اگر مشترک معنوی کے قائل ہوں، پس مشترک لفظی کے قائل ہو جائیں. یہی مشکل متکلمین کے لیے پیدا ہوئی صفات الہی کے اندر. جب اب علم کلام پڑھتے ہیں اور وہاں پر صفات خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو ایک یہ بحث مطرح ہوتی ہے، وہاں پر ذکر ہوتی ہے وہاں پر کیا کہ جب ہم خدا کو عالم کہتے ہیں، قدیر کہتے ہیں، حی کہتے ہیں، تو کس معنی میں حمل کرتے ہیں ان صفات کو خدا پر؟ انسان بھی عالم ہے، عالم ہونے کا صدق ہوتا ہے، الانسان عالم اور اللہ عالم. اب چونکہ ان بزرگان کے درمیان یہی خلط موجود تھا، مفہوم کا اور واقعیت کا، یہ قائل ہو گئے کہ خداوند متعال کے مورد میں جب ہم کہیں گے کہ اللہ عالم تو علم کا معنی نہیں کرنا،
کیوں؟ کیونکہ علم کا جو معنی ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے، خدا اس معنی سے پاک و مبرہ ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو علم کا ایک کنسپٹ موجود ہے وہ ناقص ہے، اور خداوند متعال اپنے علم میں کامل مطلق ہے۔ بس ہم اپنے معنی کو خدا پر حامل نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کریں خدا کا معنی جب علم کا معنی آ جائے؟ اللہ عالم کا کیا معنی کریں ہم؟ کہتے ہیں اللہ لیس بعالم۔ عقائد امامیہ شیخ مظفر اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی یہ مطلب آپ کو ملے گا۔ اللہ عالم کیا معنی؟ اللہ لیس بعالم، لیس بجاہل۔ جملہ یہ ہے اللہ عالم یعنی اللہ لیس بجاہل، اللہ موجود یعنی اللہ لیس بمعدوم، اللہ قدیر یا قادر، اللہ لیس بعاجز۔ نفی کا معنی کرتے جاؤ، اس باتی معنی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر اس باتی معنی کر دیا تو لازمہ یہ آئے گا کہ انسان اور خدا علم میں کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں، اور خداوند متعال چونکہ کمال مطلق ہے، لامتناہی ہے، تو اس مفہوم کو ہم کبھی بھی خدا پر حامل نہیں کر سکتے۔ وہاں بھی ہمارا جواب یہی ہے کہ آپ لوگوں کو خلط ہو رہا ہے مفہوم اور مصداق کے درمیان۔ مصداقی اعتبار سے، خارج کے اعتبار سے خدا اور مخلوق کے درمیان فرق موجود ہے۔ جو کمال علم ہے وہ انسان میں محدود ہے، اور جو خدا میں ہے وہ لامتناہی ہے، لیکن مفہومی اعتبار سے ایک ہے۔ علم کا کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا؟ عالم جب کہا جاتا ہے یعنی یہ علم رکھتا ہے، یہ جانتا ہے کچھ۔ اب یہ جاننے کی کیفیت کیا ہے یہ خارج کے ساتھ مرتبط ہے، مفہوم کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں رکھتا۔ مفہوم فقط اس کا اتنا ہے کہ وہ جانتا ہے، اسے علم ہے۔ حقیقت علم کیا ہے؟ یہاں پر آپ فلاسفہ بھی چپ ہیں۔ وہ فلاسفہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ حقیقت علم جو خدا کی ہے وہی انسان کی بھی ہے نا، مفہوم فقط ایک جیسا ہے۔ پر علم کلام کی بحث میں کلام جدید میں جب صفات خدا میں بحث کی تھی وہاں یہ توضیح میں نے عرض کی تھی وہاں پر۔ بہرحال یہ ان کو خلط ہوا متکلمین کو، اور یہ خلط جو ہے وہ سبب بنا کہ یہ مشترک لفظی کے قائل ہو جائے۔ یہ ایک مشکل تھی ان کے درمیان۔ ایک استدلال کرتے ہیں علامہ یہاں پر کہ اگر آپ کے مبنے کو مان لیا جائے کہ مشترک لفظی ہے خدا اور انسان کے درمیان موجود ان کا اطلاق معنی، تو لازمہ یہ آئے گا کہ عقل تعطیل ہو جائے معرفت خدا سے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ مشترک لفظی کے قائل ہیں اس کا مطلب ہم خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور لیکن ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہاں پر ابھارا گیا ہے انسان کو کہ خدا کی معرفت حاصل کرو۔ امام علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر یہ کہتے ہیں اول الدین معرفتہ، اساس دین کیا ہے؟ خدا کی معرفت ہے۔ اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا ناممکن ہوتا، عقل قادر نہ ہوتی خدا کی معرفت کے اوپر، تو مولا علی کیوں کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ اول الدین معرفت ہو؟ قرآن کیوں کہتا نظر آتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ تدبر کرو قرآن کے اندر۔ تو اگر ہم قرآن میں تدبر کریں تو قرآن کے اندر تو یہ بھی آیا ہوا ہے کہ ان اللہ تعالی، مثلا اب مفہومی عرض کر رہا ہوں ولا آیت نہیں پڑھ رہا، کہ اللہ علیم، اللہ قادر، اللہ محیط، اس قسم کی صفات جو ہیں خداوند متعال نے متعدد بار استعمال کی ہیں، اور قرآن اس طرف سے حکم دے رہا ہے کہ تدبر کرو اس کے اندر۔ تو اگر معرفت الہی حاصل کرنا ممکن ہی نہ ہو عقل کے لیے، پھر تدبر قرآن میں کیوں کریں ہم؟ پھر حکم قرآن تدبر کا کیوں موجود ہے؟
بس معلوم ہوا کہ عقل کے اندر قدرت موجود ہے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اور اگر ہم آپ کے مبنے یعنی مشترک لفظی ہونے کو مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا مبنا یہی ہے کہ خدا اور انسان کے اوپر جو مثلا عالم ان کا اطلاق ہوتا ہے، جو قادر ان کا اطلاق ہوتا ہے، جو موجود ان کا اطلاق ہوتا ہے، وہ فرق کرتا ہے۔ جو ہم انسان کے مورد میں سمجھتے ہیں وہ خدا کے مورد میں سمجھ میں نہیں آتا، ہم کورے ہیں، صفر ہیں اس کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں خدا کا نہ علم سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ قدرت سمجھ میں آ سکتی ہے، مفہومی اعتبار سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر ہم کیسے سمجھیں کہ خدا ہے؟ پھر کیسے سمجھیں ہم خدا عالم ہے؟ کیسے سمجھیں ہم کہ خدا جو ہے وہ قادر ہے؟ بس اگر آپ کے مبنے کو مانے تو تعطیل العقل عن معرفت اللہ لازم آئے گی، کہ خدا عقل انسان معطل ہو جائے، چھٹی ہو جائے اس کی کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکے۔ بس آپ کا مبنا درست نہیں ہے۔ دیکھیں والقائلون باشتراکہ اللفظ بین الاشیاء، کیونکہ عرض کیا تھا کہ مشترک لفظی میں دو گروہ موجود ہیں۔ بعض متکلمین قائل ہیں کہ مفہوم وجود تمام موارد میں الگ معنی رکھتا ہے، چاہے وہ اللہ موجود ہو، چاہے وہ انسان موجود ہو، چاہے وہ حیوان موجود ہو، چاہے وہ الحجر موجود ہو، جتنے بھی موارد ہیں ہر مورد میں موجود کا الگ معنی ہے۔ یہ اس مبنے کی طرف اشارہ ہے، والقائلون باشتراکہ اللفظی بین الاشیاء، وہ علماء کے جو اشتراک لفظی کے قائل ہیں، کس کے درمیان؟ بین الاشیاء، تمام اشیاء کے درمیان۔ او یا دوسرا مبنا اشتراک لفظی کے قائل ہیں لیکن بین الواجب والممکن، واجب اور ممکن کے درمیان، خود ممکنات کے درمیان موجود یا مفہوم وجود کا ایک ہی معنی ہے۔ الانسان موجود، الحیوان موجود، الحجر موجود، ان تمام قضایا میں ایک ہی معنی کے اندر ہے، لیکن جب خدا اور مخلوق کی بات آ جائے تو وہاں پر ان کا معنی جدا جدا ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں انما ذهبوا الیہ، یہ کیوں مشترک لفظی کے قائل ہوئے؟ حذرا من السنخیۃ بین العلت والمعلول مطلقا، کیونکہ یہ بچنا چاہتے تھے کس سے؟ علت و معلول کے درمیان سنخیت سے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم مشترک لفظی کے قائل ہو جائیں تو علت اور معلول ہم سنخ ہو جائیں گے، ایک جیسے ہو جائیں گے، اس وجہ سے مشترک لفظی کے قائل ہو گئے۔ مطلقہ یعنی تمام اشیاء کے اندر، اس پہلے مبنے کی طرف اشارہ ہے۔ او بین الواجب والممکن، یا واجب و ممکن کے درمیان جو وہ سنخیت لازم آ جائے گی، یہ ایک جیسے ہو جائیں گے، اس وجہ سے یہ مشترک لفظی کے قائل ہو گئے۔ وردا، اس کا جواب کیا ہے؟ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَعْطِيلَ الْعُقُولِ عَنِ الْمَعْرِفَةِ، اگر آپ کے مبنے کو مان لیں کہ خدا اور انسان، خدا اور مخلوق کے درمیان تمام اوصاف میں یا مفہوم وجود کے اندر مشترک لفظی کے قائل ہوں تو پھر عقل معرفت سے کیا ہو جائے گی؟ جدا ہو جائے گی، اس کی چھٹی ہونی چاہیے، مستلزم آئے گا کہ خدا عقل جو ہے وہ معرفت حاصل نہ کر سکے خدا کی۔ فَإِنَّ إِذَا قُلْنَا الْوَاجِبُ مَوْجُودٌ فَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ الْمَعْنَى الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ وُجُودِ الْمُمْكِنِ، اگر اللہ موجود کہیں تو اس سے جو معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ وہی ہو کہ جو ممکن کے وجود سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، لازم الاشتراک المعنوی، تو ہمارا مبنا ثابت ہو جائے گا۔ درست ہے؟ اب یہ شکے بنا کے ان کو رد کر رہے ہیں کہ اگر اللہ موجود اور الانسان موجود، یہ دو قضیے آپ کے پاس ہوں اور اللہ موجود سے آپ وہی معنی سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ الانسان موجود سے سمجھ رہے ہیں، اگر اس بات کے قائل ہوتے ہیں آپ لازم الاشتراک المعنوی، تو ہمارا مبنا ثابت ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ مَا يُقَابِلُهُ، لیکن اگر آپ قائل ہوں کہ اللہ موجود کے اندر جو معنی ہے اس وجود کے مقابل والا معنی سمجھ میں آتا ہے، تو اس کے مقابل والا معنی کیا ہے؟ معدوم۔
تو پھر معدوم وہو مصداق نقیض ہی، وہ تو وجود کے نقیض کا کیا ہے؟ مصداق ہے. کان نفیا لوجود ہی، تو گویا آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے وجود کی نفی کر رہے ہیں. کیوں؟ خدا کے وجود، خدا پر پھر لیس بمعدوم والا، لیس بوجود والا بھی قضیہ صدق کرے گا، کیونکہ عرض کیا تھا وہاں پر کہ اللہ موجود اور الانسان موجود میں اگر اشتراک لفظی کے قائل ہو جائیں تو اللہ موجود پر یہ دو قضیے صدق کریں گے کہ اللہ لیس بمعدوم چونکہ موجود ہے، اور اللہ لیس بموجود چونکہ الانسان موجود والا معنی اس پر صدق نہیں کر رہا. بس خدا پر معدوم ہونا صدق کرے گا اور خدا پر کبھی بھی عدم صدق نہیں کرتا. تعالی عن ذالک، خدا اس سے پاک ہے. تیسری شک وَإِن لَّمْ يُفْهَم مِّنْهُ شَيْءٌ، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں اللہ موجودن کے اندر کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، کان تعطیلا للعقل عن المعرفہ، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عقل کی چھٹی ہو گئی ہے. پھر عقل خدا کے اندر جو ہے وہ بالکل دخالت نہیں کر سکتی. عقل جو ہے وہ فارغ ہونی چاہیے یہاں پر. وہ پھر فقط مخلوقات میں اپنا گھوڑے دوڑائے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. وَهُوَ خِلَافُ مَا نَجِدُهُ مِنْ أَنفُسِنَا بِالضَّرُورَةِ، یہ وجدانی طور پر باطل ہے اصلا، کیونکہ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز کو، سمجھ رہے ہیں ہم خدا کے بارے میں. اور اس کے اندر اضافہ کر لیں جو میں نے عرض کیا کہ آپ قرآن کی طرف رجوع کریں، روایات کی طرف رجوع کریں، معرفت خدا بندی کی طرف بلایا گیا ہے. بس یہ والا مبنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ تھی ہماری فصل 2 کی. تیسری فصل جو ہے یہ بھی مفہومی فصل ہے. ابھی ہم مصداق میں وارد نہیں ہوئے، اس کے بعد والی فصل جو ہے وہ اصل مصداق کے اندر وارد ہو جائیں گے. حقیقت الوجود سے کیا مراد ہے وہ باتیں شروع ہوں گی. یہ فصل بھی آسان ہے، کوشش کرتا ہوں کہ آذان سے پہلے اس کو تمام کر لیں. الفصل الثالث فی ان الوجود زائد علی الماہیت عارض لہا. تیسری فصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وجود اور ماہیت ذہن میں ایک دوسرے سے جدا ہیں. مشترک لفظی والے کیا کہتے تھے؟ ماہیت اور وجود ایک ہے. کیوں؟ الانسان موجودن کے اندر انسان ماہیت ہے اور موجودن کا معنی کیا ہے؟ انسان والا ہے، یعنی الانسان و انسان موجودن اور وجود اور ماہیت ایک ہیں. علامہ اس فصل کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گویا باوجود اس کے کہ ہم نے اشتراک لفظی کے مبنا کو باطل کر دیا ہے، لیکن پھر بھی تاکید کے لیے یہاں پر اس فصل کو بیان کیا تاکہ مطلب اور واضح ہو جائے کہ مفہومی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے وجود اور ماہیت ایک دوسرے سے جدا ہیں. مفہوم وجود کچھ اور کہتا ہے اور مفہوم ماہیت کچھ اور کہتے ہیں. ان کے درمیان جدائی ہے، ان کے درمیان عینیت پائی نہیں جاتی، یہ ایک دوسرے کا جز واقع نہیں ہوتے. یہ ہے اس فصل کا عنوان. ماہیت کسے کہتے ہیں؟ میں اگرچہ اگلی فصل جو ہے وہ ہماری اسی ہی ماہیت کی پہچان کے اندر ہے، وہاں پر زیادہ توضیح دے دوں گا. تو یہاں پر فقط اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے اصل مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہوں، مقدماتی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ یہ کہ ہر وہ جواب کہ جو ما ہوا کے مقابلے میں آئے اس کو ماہیت کہتے ہیں. عرض کیا تھا کہ یہ منطق کے اندر آپ کا مطلب حل ہونا چاہیے کہ جہاں پر منطق کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے سوال کیسے کرنا ہے، وہاں پر مراحل ذکر کیے ہیں کہ ما ہوا سے سوال کب کرنا ہے، حل ہوا سے سوال کب کرنا ہے، لما سے سوال آپ نے کب کرنا ہے. وہاں پر یہ تفصیل موجود ہے، منطق مظفر میں موجود ہے. جو بھی آپ منطق کی کتاب اٹھا کے دیکھیں وہاں پر یہ تفصیل موجود ہے. وہاں پر یہ توضیح دی گئی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنا ہے تو ما ہوا سے سوال کرنا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہے، آپ کو پانی کی حقیقت معلوم نہیں ہے کہ یہ کن اجزاء سے مل کر بنا ہے، آپ کو انسان کی حقیقت معلوم نہیں ہے کہ کن اجزاء سے مرکب ہے، اسی طرح باقی اشیاء حقیقت
شے کو معلوم کرنا ہو تو سوال کرنا ہو تو اس میں ما ہوا سے سوال کیا جاتا ہے. جب آپ کہیں گے کہ ما ہوا، اشارہ کر کے کہیں گے ما ہوا، تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ انسان حیوان ناطق. اب یہ حیوان ناطق اس کی حقیقت ہے. حیوان ناطق چونکہ ما ہوا کے جواب میں آتا ہے، پس یہ ماہیت کہلائے گی. پس ماہیت کیا ہے؟ ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے. اس کی تفصیل مزید میں بعد والی فصل میں بیان کروں گا. بہرحال اس فصل واضح ہو جائے یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ماہیت کہ جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو. فرماتے ہیں کہ ماہیت اور وجود عین ماہیت ہو ہی نہیں سکتا. مختلف دلیلیں اس کی ذکر کرتے ہیں. پہلی دلیل اس کی یہ ذکر کرتے ہیں کہ مفہوم وجود ماہیت کو آپ وجود کے بغیر بھی تصور کر سکتے ہیں. مثلا آپ انسان کو اگر تصور کرنا چاہیں تو اس کو تصور کے لیے آپ کو فقط ضرورت ہے کہ آپ اس کی ذاتیات کو تصور کریں، حیوانیت اور ناطقیت کو تصور کر لیں. اگر آپ وجود کو تصور نہ کرنا چاہیں، کیا مشکل پیش آئے گی؟ انسان تصور نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. یعنی اگر آپ نے حیوان ناطق کو تصور کر لیا اور آپ نے ابھی وجود کو تصور نہیں کیا تو انسان تصور ہو جاتا ہے. پس عقل کے اندر یہ قدرت موجود ہے کہ عقل ماہیت کو بدون وجود تصور کر سکتی ہے. تو اس سے ہم نتیجہ کیا لیں گے کہ اگر وجود عین ماہیت ہوتا یا ماہیت کے جز میں داخل ہوتا، یعنی ماہیت کی ذات میں داخل ہوتا، جس طرح کہ حیوانیت انسان کی ذات میں شامل ہے، جس طریقے سے ناطقیت انسان کی ذات میں شامل ہے، وجود بھی اس کی ذات میں داخل ہوتا تو کبھی بھی انسان کو بدون وجود تصور نہیں کر سکتے تھے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسان کو تو تصور کرتے ہیں لیکن وجود ہونے کو تصور نہیں کرتے. پس وجود کا تصور نہ ہونا اور انسان کا تصور ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ماہیت غیر از وجود ہے ذہنی اعتبار سے. بات واضح ہوئی ہے؟ یعنی اگر آپ انسان کو تصور کرنا چاہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں انسان کی، وائلہ ماہیات ساری، حیوان لے لیں، انسان لے لیں، بقر لے لیں، غنم لے لیں، سب یہ ماہیات جو ہیں، آپ اگر اس کو تصور کرنا چاہیں تو آیا وجود کو تصور کرنا الزامی ہے؟ ضروری ہے کہ آپ حتماً وجود کو بھی تصور کریں گے؟ اگر آپ انسان کو تصور کرنا چاہتے ہیں تو حیوانیت کو تصور کرنا ضروری ہے؟ الزامی ہے. ناطقیت کا تصور الزامی ہے؟ الزامی ہے. اگر آپ ناطقیت کو تصور نہ کریں، حیوانیت کو تصور نہ کریں، انسان تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پس معلوم ہوا کہ حیوانیت اور ناطقیت جز ہے کس کا؟ ماہیت کا، ماہیت انسان کا. بدون اس کے آپ کبھی بھی ماہیت انسان کو درک نہیں کر سکتے. آیا وجود اس کی طرح کا ہے؟ نہیں. ہم ماہیات کو درک کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں ذہن کے اندر، لیکن وجود کو درک نہیں کرتے اور ماہیت درک ہو جاتی ہے، ماہیت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے بدون وجود. پس ماہیت کا ذہن میں آ جانا اور وجود نہ بھی ہو اس کے ساتھ، تب بھی ماہیت کا وجود میں ذہن میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ماہیت غیر از وجود ہے. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل جو یہاں پر دیتے ہیں وہ یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان لیس بحیوان. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جنس ہے حیوان انسان کے لیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جنس کو آپ سلب کر دیں انسان سے؟ آپ کہہ سکتے ہیں الانسان لیس بناطق،
نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ناطق فصل ہے اس کے لیے، جزء ذات ہے اس کی۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان لیس بموجود، کہہ سکتے ہیں۔ کتنے انسان ابھی خارج میں نہیں آئے، اب کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ الانسان لیس بموجود۔ پس وجود کو سلب کر لینا ماہیت سے اس بات کی دلیل ہے کہ وجود عین ماہیت نہیں ہے۔ اگر عین ماہیت یا جزء ماہیت ہوتا تو ہم اس کو سلب نہ کر سکتے، حالانکہ ہم سلب کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی جو انسان خارج میں نہیں آئے اس کی نسبت ہم کہہ سکتے ہیں کہ الانسان لیس بموجود۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں چاہے وہ انسان کے جو ابھی خارج میں نہیں آیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان تو ہیں ہوں گے لیکن لیس بحیوان یا لیس بناطق، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اجزاء ہیں اس کے، جزء ذات ہیں، جنس و فصل ہیں اس کے لیے۔ وجود اس کے لیے نہ جز ہے نہ ہی اس کا عین ہے۔ پس صحت السلب یعنی سلب کر دینا وجود کو ماہیت سے، یہ کاشف ہے اس بات سے کہ وجود عین ماہیت نہیں ہے، وجود جزء ماہیت نہیں ہے، وجود غیر از ماہیت ہے مفہومی اعتبار سے۔ یہ ایک مطلب انہوں نے یہاں پر بیان کیا۔ تیسری دلیل جو یہاں پر دیتے ہیں وہ یہ کہ اگر وجود عین ماہیت ہو تو پھر موجود ان کو حمل کرنے کے لیے ماہیت پر استدلال کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی میں مثال ایک آپ کو دیتا ہوں، غور کریے گا۔ اگر آپ سے پوچھا آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا نمکین ہو تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کھانا نمکین کیوں ہے؟ کہہ سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو جواب یہ ملے گا چونکہ اس کے اندر نمک ڈالا گیا ہے لہٰذا یہ کیا ہے؟ نمکین ہے۔ لیکن آج تک آپ سے کسی نے سوال کیا ہے یا آپ کے ذہن میں سوال اٹھا ہے کہ نمک کیوں نمکین ہے؟ ذات میں اس کی شامل ہے نمکین ہونا۔ پس ہر وہ چیز کہ جو ایک شے کے لیے ماہیت کے لیے ذاتی ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے برہان اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمک کی نمکینی کو ثابت کرنے کے لیے نمک کے لیے دلیل و برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ الانسان موجود، وجود کو انسان کے لیے ثابت کرنا ہو، کیا آپ کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ کہ انسان موجود ہے دلیل سے ثابت کریں گے؟ مثلا کوئی بندہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ انسان موجود ہے؟ آپ مختلف دلیلیں اس کو دیں گے کہ انسان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس کے آثار ہیں، مثلا سارا موجود ہونے کی دلیل دینی پڑے گی آپ کو۔ فرشتے موجود ہیں، دلیل دینی پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے۔ خدا موجود ہے، وجود خدا پر دلیل دینی پڑتی ہے یا نہیں دینی پڑتی؟ چلو خدا کے مورد کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ ماہیت اس میں نہیں ہے، ماہیات میں رہتے ہیں۔ فرشتے ہو گئے، جن موجود ہے یا موجود نہیں ہے، دلیل دینی پڑتی ہے یا نہیں دینی پڑتی؟ جن ماہیت ہے، انسان ماہیت ہے، فرشتے ماہیت ہیں، درست؟ پس معلوم ہوا کہ وجود عین ماہیت یا جزء ماہیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ جزء ماہیت یا عین ماہیت ہوتا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے برہان کی ضرورت نہ ہوتی، نمک کی نمکینی کی طرح ہوتا۔ جیسے انسان کی حیوانیت اور ناطقیت کو ثابت کرنے کے لیے برہان کی ضرورت نہیں ہے، آپ فقط انسان ہونے کو ثابت کر دیں، حیوانیت اور ناطقیت خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں، برہان لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نمک ہونے کی ثابت کر دیں کہ یہ نمک ہے تو کوئی بھی آپ سے سوال نہیں کرے گا، نہ ہی برہان لانے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ نمکین کیوں ہے۔ پس وجود ایک ماہیت کے لیے وجود کو ثابت کرنا برہان و دلیل کے ساتھ اس بات سے کاشف ہے کہ وجود عین ماہیت یا جزء ماہیت نہیں ہے۔ یہ ایک برہان یہاں پر ذکر کیا ہے۔
اس کو تطبیق کرتے ہیں. ایک دلیل رہ گیا وہ متن میں بیان کرتے ہیں تاکہ اذان ہونے سے پہلے یہ فصل ہماری ختم ہو جائے. فرماتے ہیں الفصل الثالث فی ان الوجود زائد علی الماہیہ عارض لہا، وجود جو ہے ماہیت پر زائد ہے. زائد کا یہاں کیا معنی ہے؟ غیر ہے. وجود غیر از ماہیت ہے، یہ زائد کا معنی ہے. عارض لہا یعنی محمول ہے. عارض یہاں بے معنی محمول ہے، یعنی وجود ماہیت پر حمل ہوتا ہے. یہ دقت سے نوٹ کریں اس کو تاکہ ترجمہ کرنے میں سمجھنے میں مشکل نہ ہو. بمعنی ان المفہوم من احدہما غیر المفہوم من الآخر. کیا مراد وجود غیر از ماہیت ہے؟ یہ مراد ہے اس کے کہ آپ ماہیت سے جو مطلب سمجھتے ہیں وہ غیر از اس مفہوم کے ہے کہ جو آپ کس سے؟ وجود سے سمجھتے ہیں. یعنی ان دونوں کا مفہوم کیا ہے؟ جدا ہے. فَلِلْعَقْلِ أَن يُجَرِّدَ الْمَاهِيَّةَ عَنِ الْوُجُودِ. عقل کے پاس یہ قدرت موجود ہے کہ وہ ماہیت کو وجود سے جدا کر لے. ماہیت کس کو کہتے ہیں؟ ماہیت کی تعریف کرتے ہیں وَهِيَ مَا يُقَالُ فی جواب ما ہوا کے جواب میں جو واقع ہے اس کو ماہیت کہتے ہیں. پس جب عقل کے پاس یہ قدرت موجود ہے کہ وہ ماہیت کو بدون وجود تصور کر لے، ماہیت کو وجود سے جدا کر لے، فَيَعْتَبِرُهَا وَحْدَهَا ماہیت کو الگ کر دیتی ہے، فَيَعْقِلُهَا اور الگ اس کو تصور کرتی ہے. یعنی ماہیت کو تو درک کرتی ہے لیکن وجود کو درک نہیں کرتی. ماہیت عقل کے پاس یہ قدرت موجود ہے. ثم پس ایک طرف کیا کر دیا؟ ایک سائیڈ آپ دائیں سائیڈ پہ کیا کر دیا؟ ماہیت کو کھڑا کر دیا. وجود کو بائیں سائیڈ پہ کھڑا کر دیا. اب وہ فقط ماہیت کو درک کرتی ہے عقل، اور عقل ماہیت کو درک کرنے کے بعد کیا کام کرتی ہے؟ ثم یصفها بالوجود. اب یہاں پر کیا کرتی ہے؟ اتصاف پیدا کرتی ہے، وجود کو ماہیت کے اوپر حمل کرتی ہے عقل. وَهُوَ مَعْنَى الْعُرُوزِ یہ معنی عروض ہے. کیا؟ جو یہ کہا تھا عارض لها. عارض لها سے کیا معنی ہے؟ یصفها یعنی متصف کرتی ہے، یعنی حمل کرتی ہے عقل. ماہیت کو الگ کر کے وجود سے اس کو تصور کرتی ہے، پھر وجود کو ماہیت پر حمل کرتی ہے. انسان کو پہلے تصور کرتی ہے وجود کے بغیر، پھر موجود ہونے کو کیا کرتی ہے؟ حمل کرتی ہے انسان کے اوپر. اور عروض کا معنی یہی ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی محمول واقع ہونا، حمل واقع ہونا. پس نتیجہ کیا نکلا کہ جب وجود سے جدا ہو جاتی ہے ماہیت، نتیجہ یہ نکلتا ہے فَلَيْسَ الْوُجُودُ عَيْنًا لِلْمَاهِيَةِ وَلَا جُزْءًا لَهَا. پس ماہیت وجود جو ہے ماہیت کا نہ تو عین ہے اور نہ ہی اس کا جز ہے. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ ایک دلیل تو یہی اوپر عرض کر دیا، اب دلیل کے عنوان سے یہ بھی عرض کر رہے ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ ان الوجود یصح سلبہ عن الماہیہ. ہم وجود کو ماہیت سے سلب کر سکتے ہیں. یصح یعنی ممکن ہے، ممکن ہے وجود کو ماہیت سے سلب کرنا. ولو کان عینا او جزءا لہا اگر وجود عین ماہیت ہوتا، اگر وجود جزء ماہیت ہوتا، لم یصح ذلک تو اس کو ممکن نہ ہوتا جدا کرنا، سلب کرنا. لاستحالت سلب عین الشیء و جزئہ عنہ چونکہ محال ہے کہ ذاتیات کو ذات سے جدا کر لیا جائے. حیوان ناطق ذاتیات ہیں انسان کے لیے، نہیں ہو سکتا کہ ذاتیات کو آپ تصور نہ کریں لیکن ذات کو آپ تصور کر لیں، نہیں ہو سکتا. آپ اجزاء کو تصور کریں گے تو ذات جو ہے وہ تصور ہوگی. پس چونکہ محال ہے عین شے کو سلب کرنا اور جزء شے کو ذات سے سلب کرنا، پس وجود کو بھی سلب نہیں ہونا چاہیے تھا. چونکہ سلب ہو رہا ہے پس معلوم ہوا کہ وجود نہ تو عین ذات ہے اور نہ ہی جزء ذات ہے. وَأَيْضًا ایک اور دلیل حمل الوجود علی الماہیہ یحتاج الی دلیل. اگر آپ ماہیت کو
موجود ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دلیل کی ضرورت ہے آپ کے لیے. یعنی اگر موجود ان کا حمل کرنا چاہتے ہیں تو دلیل محتاج ہے. انسان موجود ہے یا موجود نہیں ہے, فرشتہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے, جن موجود ہے یا موجود نہیں ہے, دلیل کی ضرورت پڑے گی آپ کو. فَلَيْسَ عَيْنًا وَلَا جُزْءً, پس نتیجہ یہ نکلا چونکہ دلیل کی ضرورت ہے وجود کو حمل کرنا ماہیت پر, پس یہ نہ عین ماہیت ہے نہ ہی جزء ماہیت ہے. کیوں؟ لِأَنَّ ذَاتَ الشَّيْءِ وَذَاتِيَاتِهِ بَيِّنَةُ الثُّبُوتِ لَا, چونکہ ذاتیات کو ذات کے لیے ثابت کرنا, جزء ذات کو ذات کے لیے ثابت کرنا, یہ بدیہی ہے, واضح و روشن ہے, بین الثبوت ہے. لا تحتاج فیہ الی دلیل, ذاتیات کو ذات کے لیے ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, جس طرح کے مثالیں آپ کو عرض کر دی ہیں. یہ ایک دلیل. پس معلوم ہوا کہ وجود عین ماہیت یا عین جزء ماہیت نہیں ہے. آخری دلیل, الماہیت متساویۃ النسبۃ فی نفسها الی الوجود والعدم. یہ تھوڑا سا دقت کیجئے گا کیونکہ بعد میں یہ باتیں آئیں گی, وہاں بھی توضیح ہوگا. اگر یہ عبارت سمجھ میں آ جائے اس کی طرف دقت کریں. ماہیت اپنی ذات میں جب آپ تعریف کرنا چاہیں تو اس کی تعریف میں نہ آپ وجود کو اخذ کرتے ہیں نہ ہی آپ اس کو عدم کو اخذ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کہا جائے کہ الانسان ما ہوا تو اس کی تعریف کے اندر وجود آتا ہے, عدم آتا ہے؟ نہیں آتا. ماہیت کی جب تعریف کی جاتی ہے تو ماہیت اپنے ذات میں فقط ماہیت ہوتی ہے, اس کے اندر نہ تو وجود اخذ ہوتا ہے نہ ہی عدم. آپ انسان کی اگر تعریف کرتے ہیں تو حیوان ناطق تو آتا ہے اس کی تعریف میں, لیکن موجود ان کا لفظ نہیں آتا انسان کی تعریف میں, معدوم کا لفظ تعریف میں نہیں آتا. اس بات کو کہتے ہیں کہ ماہیت وجود اور عدم کی طرف متساویت النسبت ہے. یعنی میں مثال دینے کے لیے یوں عرض کرتا ہوں, ماہیت کی رشتہ داری وجود اور عدم کے ساتھ ایک جیسی ہے. کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی اولویت نہیں رکھتا. ماہیت چاہے تو وجود کی طرف چلی جائے, ماہیت چاہے تو عدم کی طرف چلے جائے, کوئی مشکل نہیں ہے. علت اس کو بتائے گی کہ تم نے کس کی طرف جانا ہے, لیکن اپنی ذات میں یہ کسی کی طرف بھی تمایل نہیں رکھتی. ماہیت اپنی ذات میں فقط ماہیت ہے, وجود اور عدم کو آخذ نہیں رکھتی, کسی ایک کی طرف بھی تمایل نہیں رکھتی. دونوں کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ متساوی ہے. جس طریقے سے عدم اس کے لیے ہے اسی طریقے سے اس کے لیے وجود بھی ہے. اب یہ علت نے مشخص کرنا ہے کہ اس ماہیت نے وجود کی طرف جانا ہے, یعنی انسان نے موجود ہونا ہے یا انسان نے معدوم ہونا ہے, یہ علت اس کے لیے مشخص کرے گا. لیکن خود اپنی ذات میں کوئی تمایل نہیں رکھتی. یعنی انسان اپنی ذات میں اقتضاء الوجود نہیں رکھتا کہ مجھے حتماً موجود ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے انسان اپنی ذات میں عدم کا اقتضاء نہیں رکھتا کہ مجھے معدوم ہونا چاہیے. درست ہے, کیونکہ اگر انسان کے اندر اقتضاء الوجود موجود ہو تو واجب الوجود ہو جائے گا, کیونکہ ماہیت اگر وجود کا اقتضاء کرنے لگ جائے تو واجب الوجود ہو جائے گا. اگر ماہیت وہ عدم کو اقتضاء کرنے لگ جائے اپنی ذات کے اندر تو وہ ممتنع الوجود ہو جائے گا. بس ماہیت کب ممکن الوجود ہوگی کہ جب اس کا رشتہ مساوی ہو وجود اور عدم کے لیے. اسی کو دلیل بناتے ہیں علامہ کہ ماہیت جب مساوی ہے وجود اور عدم کی نسبت, تو معلوم ہوا کہ ماہیت غیر از وجود ہے. کیونکہ اگر ماہیت عین الوجود ہوتی تو ہمیشہ واجب الوجود ہوتی, انسان ہمیشہ واجب الوجود ہوتا, حیوان ہمیشہ واجب الوجود ہوتا, کیونکہ عین وجود عین ماہیت ہوتا. تو پس معلوم ہوا کہ وجود عین ماہیت نہیں ہے. دیکھیں, الماہیت متساویۃ النسبہ فی نفسها الی الوجود والعدم, ماہیت کی نسبت, ماہیت وجود اور عدم کی نسبت متساویۃ النسبہ ہے. ولو کان الوجود عینا او جزءا, اگر وجود عین ماہیت ہوتا یا جزء ماہیت ہوتا, استحالت نسبتها الی العدم الذی هو نقیض. تو یعنی اگر جزء ماہیت ہوتا وجود
یا عین ماہیت ہوتا وجود تو کبھی بھی عدم ماہیت کے اوپر لاگو نہ ہوتا، حامل نہ ہوتا، ماہیت کبھی بھی معدوم نہ ہوتی، محال ہوتا، یعنی ہمیشہ واجب الوجود ہوتی ہے ماہیت، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ماہیت واجب الوجود نہیں ہے۔ بس یہیں سے ہم کشف کر لیتے ہیں کہ وجود عین ماہیت نہیں ہے اور نہ ہی جزء ماہیت ہے۔ یہ فصل تھی کہ جس کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ جس طریقے سے مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، اسی طریقے سے مفہوم وجود غیر از مفہوم ماہیت ہے، ذہنی اعتبار سے، مفہومی اعتبار سے ماہیت غیر از وجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔